گرما گرم چیزیں حاضر خدمت. دو واقعات بڑے اہم ہوئے ہیں. ایک تو کابل میں ایک گیسٹ ہاؤس پر حملہ ہوا ہے جہاں پر چائنیز اور بہت سارے غیر ملکی لوگ رہتے تھے. چائنیز تو وہاں پر محفوظ رہے ہیں لیکن 2 آدمیوں کی ہلاکتوں کی خبر ہے اور بھی کیجویلٹیز ہیں ابھی آ رہی ہے. اور دوسری جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اروناچل پردیش بارڈر جو ہے چائنا اور بھارت کے بیچ، وہاں پر بھارت اور چائنا کی جو فورسز ہیں ان کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی ہے اور اس میں جو بھارتی فوجی ہیں ان کو چائنیز نے خوب پھینٹا لگایا کیونکہ چائنیز مارشل آرٹ کے ماہر تھے. وہ جو سارا ان کی جو پلٹون تھی اور جو بھارتی فوجی تھے وہ اس آرٹ سے نابلد تھے تو ان کی اچھی خاصی ٹھکائی ہوئی ہے جو خبریں آئی ہیں. اب ان کی تصویریں بھی آئیں گی، ان کی ویڈیوز بھی ریلیز کی جائیں گی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے، آپ سمجھے چند ماہ نہیں، کوئی سال 1.5-2 سال پہلے بھی اسی طرح جو چائنا اور بھارت کے بیچ بارڈر ہے وہاں پر چائنا نے بھارت کو پیچھے دھکیلا تھا کیونکہ بہت ساری جو جگہ تھی وہ بھارتی فوجوں نے ایکوائر کر لی تھی. وہاں پر پیٹرولنگ شروع کر دی تھی. چائنا کے نزدیک وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی اور انہوں نے بھارت سے بار بار کہا بھی تھا کہ آپ اپنی فورسز کو پیچھے لے جائیں، لیکن جب وہ نہیں گئے تو پھر ان پر انہوں نے یلغار کی اور تب بھی اسلحہ استعمال نہیں ہوا تھا. ہاتھوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے 50 سے زیادہ جو بھارت کے فوجی تھے ان کو پھینٹا لگایا تھا، ٹھکائی ہوئی تھی. اور اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ پوری دنیا میں آئی تھیں کہ چائنیز کس طریقے سے ان کو الٹا کر رہے ہیں. ابھی بھی جو واقعہ ہوا وہ کوئی اسی طرح کا واقعہ ہے ایکسکیوز می. اور اب اس کی جب ویڈیوز آئیں گی، جب تصاویر آئیں گی تو یہ پتہ چلے گا. ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کابل کی، کیونکہ یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ لگتے ہیں واقعات، اس لیے کہ جو چائنا کے ناظم الامور ہیں، جو کونسلیٹ ہیں، جو ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر خارجہ، ان سے ملاقات کی تھی آج صبح اور ان سے کہا تھا کہ جو چائنیز یہاں پر کام کر رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو جائے. طالبان نے یقین دلایا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ اس کے چند گھنٹوں کے بعد یہ واقعہ ہوا اور بامبنگ بھی ہوئی، فائرنگ بھی ہوئی. ان بلڈنگز میں جو وہاں سے جو تصاویر آئی ہیں، جو ویڈیوز آئی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے اور وہ حصہ جل رہا ہے. اس میں عموماً اس میں غیر ملکی اور چائنیز جو ہیں وہ رہ رہے تھے. تو کچھ کیجویلٹیز کی خبریں آئی ہیں، لیکن جو چائنیز تھے اس بلڈنگ کے اندر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ سارے محفوظ رہے. اس حملے میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اب یہ اس کا افغانستان میں اچانک کیا ہوا؟ یہاں پر جو ایک پرسیپشن ہے، جو سیکورٹی آفیشل سے ہماری بات ہوئی ہے کہ وہاں پر جو بہت سارے سلیپر سیل، جس وقت اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، جب طالبان آئے تو وہ جو لوگ وہاں پر تھے وہ سیل جو تھے وہ سائلنٹ ہو گئے، وہ سلیپ موڈ میں چلے گئے. اب کیا ہوا ہے؟ اب چائنا نے، کیونکہ اس خطے میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، سعودی عرب صدر شی کا دورہ بڑا کامیاب رہا ہے اور وہاں پر جو ساری کی ساری جو تجارت ہے اس کو ڈالر کی بجائے یوان میں کرنے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور پھر ایران جو ہے اس کا جو تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کی بہتری کے لیے بھی، یہ میں آپ کو باتیں ساری بتا چکا ہوں پیچھے، لیکن ابھی تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کنیکٹ رہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور پھر طالبان کے ساتھ چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں. چائنا ڈائریکٹلی طالبان کے ساتھ مذاکرات اس نے کیے اور وہاں پہ بہت سارے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں چائنا افغانستان کی مدد کر رہا ہے. تو چائنا کے اندر چائنیز جو ان کے جو کارکن ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان پر حملہ بنیادی طور پر افغانستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے. وہاں پر جو بھی پروجیکٹس ہیں چائنا کی مدد سے، ان پر کام کو روکنے کی کوشش ہے. میں آپ کو اس کا کمپیریزن دے دیتا ہوں. پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے. کراچی میں جو چائنیز ٹیچرز تھے، یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے چائنیز لینگویج، ان پر حملہ ہوا، ان کو مارا گیا. داسو ڈیم پر آپ کو یاد ہے جہاں پر چائنیز کنسٹرکشن کر رہے ہیں،
جب ایک گاڑی میں ورکرز چائنیز جا رہے تھے تو وہاں پر خودکش نے آیا اور وہ تقریباً 12 سے 15 جو چائنیز ایکسپرٹس تھے جو وہ ان کی ہلاکت ہوئی، اور اس کے بعد اس پر کام رک گیا. پاکستان اور چائنا کے بیچ یہ خاصا ایشو رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس میں چائنیز بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے ورکرز کی سیکیورٹی ہے وہ اس کو ہمیں اس کا آپ کنٹرول دے دیں. پاکستانی ہمیشہ یہ مینٹین کرتے رہے ہیں کہ ہم کیپیبل ہیں پاکستان کے اندر، اور یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی ہوگی وہ پاکستانی فورسز ہی دیں گی. اس کی وجہ سے آپس میں کچھ وہ چیزیں بھی چلتی رہیں، کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے ان پر کام بھی رکا رہا، لیکن پھر کام شروع ہو گیا. اب وہی جو پلاننگ ہے، وہی جو بات ہے، وہی سین کریٹ کیے جا رہے ہیں افغانستان میں تاکہ چائنیز جو کام ہے وہ رک جائے. اب چائنا کا جو انیشیٹو ہے پورے اس خطے میں وہ کنیکٹ کرتا ہے بیجنگ کو، پاکستان یعنی ویسٹرن چائنا، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹ، رشیا، اس کے بیچ میں جو تجارت ہے وہ صدر شی کا جو ہے وہ ایک ویژن ہے. تو اس کو پاکستان میں بھی متاثر کیا گیا ہے، اس کو افغانستان میں بھی متاثر کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں اور ان کے یہاں پر اب اسٹریٹجک پارٹنر کون ہے. تو اس سے پہلے کتنے کونسلیٹ کھولے گئے تھے افغانستان میں، پاکستان نے پھر احتجاج بھی کیا، بہت سارے جو تھے ان کو بند بھی کیا گیا، لیکن وہ جو سیل سلیپ موڈ میں چلے گئے تھے اب لگتا ہے کہ وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو بارڈر ایریا ہے وہ بھی زد میں ہے. چمن پر شیلنگ ہوئی ہے، اس میں بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی ہیں. آج اگرچہ خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا ہے اس طرح سے کہ افغان حکام نے پاکستان سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا. لیکن یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پاکستان اس میں ایک وکٹم اس لیے بن سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. دیکھیں KPK میں اور پنجاب میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، PDM اتحاد ہے، بلوچستان میں بھی اسی طرح کولیشن گورنمنٹ ہے. تو یہ جو بلوچستان کی پٹی ہے KPK کے ساتھ جو بارڈر ہے، یہ سارے کے سارے یہ ولنریبل ہیں. اور پاکستان میں کیونکہ اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے تو اس لیے جو بیرونی ایجنسیز ہیں، یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ پاکستان میں کوئی رول پلے کر سکتی ہیں. تو یہ جو افغانستان میں واقعات ہو رہے ہیں، جو سعودی عرب میں جو بڑی کانفرنس ہوئی، اور پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے کوئی بڑا واقعہ بھی ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. پاکستانی فورسز جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں. جو نئے پاکستان فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے بارڈر کا دورہ بھی کیا ہے، انڈیا کو متنبع کیا انہوں نے کہ آپ نام لے کے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جو دیے آپ نے، آپ اس سے باز رہیں، ہم یہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے. اور جس طرح سے جنرل عاصم منیر نے بالکل جو وہ پروڈکشن ڈویژن تھا جس میں گانے اور وہ سب ٹویٹس اور سوشل میڈیا، اس کو بڑا ریڈیوس کیا ہے، اور جو انٹرنل خبریں ہیں وہ بالکل ٹرانسفر پوسٹنگ کی وہ بھی باہر نہیں آ رہی. تو ٹوٹل فوکس کیا انہوں نے اس بات پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا اسٹرانگ رسپانس پاکستان دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ جو ابتدائی واقعات ہیں اس کو مجھے لگتا ہے کہ ایک ریزسٹنس پاکستان کی طرف سے جائے گی. انشاءاللہ مزید جو تفصیلات ہیں اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا جلد. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.